اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، یذبحون ابناءکم، بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نظام دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ظلم کرتے ہوئے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی، تمیز کرنے والا کا معیار بخشا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، بنی اسرائیل، لفظ اسرائیل کے بارے میں کل آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی اور باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ باطنی نعمتیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000، جیسا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ باطنی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کسی قوم میں ایک پیغمبر بھی آ جائے تو ان کا سر فخر سے آسمان کے ساتھ جا لگتا ہے، اور جس قوم میں 4000 پیغمبر آئیں تو ان کے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد 3 مشہور کتابیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، تورات، زبور، انجیل، تو یہ تو ہوگی باطنی نعمتیں۔ اور ظاہری نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے نا، پھر داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ بھی بادشاہ، سلیمان علیہ السلام کو حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اور کئی نیک بادشاہ ان میں گزرے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو اور میری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن ہے، کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی، ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی جرمانہ کہ جرمانہ دے کے آزاد کر دے، جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیں عادتاً جب کوئی آدمی گرفتار ہو جاتا ہے نا تو عقلی طور پر اس کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو عقلی طور پر 4 طریقے اگر کوئی بندہ استعمال کرے اس کو چھڑوا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کا ضامن بن جائے کہ یہ بھاگے گا نہیں، اس کو عدالت میں پیش کروں گا، جو کچھ اس کے ذمہ ہے رقم وغیرہ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، تو اس کو چھڑوا دے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی سفارش کے ذریعے سے اس کو چھڑوا دے، بڑا سفارشی مل جائے تو چھوٹ جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جرمانہ دے گا تو چھوٹ جائے گا۔ چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہلہ بول دے جی تھانے پر، اس کے ساتھی آ جائیں، یہ وہ سب اس کو مدد کر کے نا وہاں سے بھگا کے اس کو لے جائیں۔
تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو چھڑوانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی نہیں چلے گا۔ دنیا میں تو یہ طریقے چلا لیتے ہو، لیکن آخرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہاں پر آپ کا کوئی طریقہ ایسا نہیں چلے گا، کوئی نفس کسی نفس کی طرح سے کوئی ضامن نہیں ہوگا، ضمانت نہیں دے گا، نہ کوئی سفارشی وہاں پر ملے گا، نہ وہاں پر جرمانہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی ساتھی آپ کے سارے مل جائیں، کوئی ہلہ بول دیں چھڑوا دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال احتیاط رکھنی چاہیے۔ آگے ان انعامات کا ذکر ہے، آگے جو بنی اسرائیل پر مختلف اوقات میں اور مختلف زمانوں میں اللہ نے کیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ فرعون، لفظ فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو فرعون کا معنی ہوتا ہے بادشاہ اور صدر، ٹھیک ہے نا۔ تو فرعون اس سے پہلے بھی کئی گزرے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ایک فرعون تھا، اس کا نام ریان بن ولید، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے وہ اپنی جو حکومت تھی وہ چھوڑ دی تھی، حالانکہ حکومت چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مگر اس اللہ کے بندے نے بخوشی و رضا جو تاج شاہی تھا یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا، اس کا نام تھا مصعب بن ولید، یہ بڑا ہوشیار اور چلاک قسم کا یہ آدمی تھا۔ تو بہرحال فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا کہ 2-3 سالوں میں بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تو وہ نجومی کبھی درست بات بھی کر لیتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ بنی اسرائیلیوں کی جتنے بھی حاملہ عورتیں ان کی نگرانی کی جائے۔ بنی اسرائیلی اس وقت کافی تعداد میں تھے نا، حاملہ عورتوں کی نگرانی سخت سے سخت کر دی جاتی۔ اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، اور اگر بچہ پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر عزیزی میں لکھا انہوں نے کہ 12,000 بچے اس ظالم حکمران کے قانون سے ذبح کیے گئے، اور ایک جگہ پر دوسری جگہ پر دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ 70,000 بچے قتل کیے گئے۔ بہرحال 12 ہوں یا 70 ہوں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد جو اس نے قتل کروائی تھی۔ بہرحال فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بڑے بچے ذبح کروائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، جس کی تفصیل سورہ 16 پارے کے اندر آتی ہے کہ جس بچے سے خطرہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پال کر دکھا دیا۔ تو یہ تو پھر ہوتا ہے ایسے، اللہ رب العزت تو بڑی ذات ہے۔ تو آگے دیکھیں، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں امتحان تھا، مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بڑا۔ تو فرمایا کہ 12,000 بچے ذبح کروائے، اور جس نے اس کا بیڑا غرق کرنا تھا اللہ نے اس کو اس کے گھر میں پرورش کروا کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرے گھر پال کر دکھاؤں گا۔ مکمل 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلتے رہے، اور بچوں کو وہ ذبح کرتا رہا، عورتوں کو چھوڑتا رہا، یہاں 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب بڑے ہو گئے کہ تم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان ساتھیوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں، بچے تھے، یہاں سب کو لے کر ہجرت کر کے چلے جاؤ، فلسطین میں جا کر رہو تم سارے۔ بنی اسرائیلی جتنا سامان اٹھا سکتے تھے انہوں نے لیا، رات کو یہاں سے نکل گئے۔ اتنی مخلوق ظاہری بات ہے جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور تو ہوتا ہی ہے۔ تو فرعون اور اس کے جو وزیر حامان وغیرہ تھے ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیلی سحری کے وقت دریائے قلزم کے قریب پہنچے، جو خاصا ایک گہرا دریا تھا۔ تو پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے دریا ہے۔ فرعون کی فوجیں ڈھول باجے بجاتی ہوئی، گانے گاتی ہوئی، اچھلتی کودتی وہ پہنچ گئی۔ بنی اسرائیلی فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا اب ہم کیا کریں گے؟ پیچھے فرعون، آگے دریا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدینی، ٹھیک ہے نا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا میں مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری تو رب تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، راستے بالکل خشک ہو گئے۔ بلکہ بعض تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بھی اللہ نے لگا دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے جائیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے جی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی بہرحال دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا، اللہ اکبر، اور اپنے وزیر اعظم جو حامان تھا اس کو کہا کہ تو فوج لے کر آگے چلو۔
آپ فوج کے آگے چلو، میں پیچھے چلوں گا، دریا میں داخل ہو جاؤ اور ان کا تعاقب کرو۔ جب وہ تمام کے تمام دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ جاری ہو جا، سارے کے سارے جہنم رسید ہو گئے۔ فرعون جب غرق ہونے لگا نا تو اس نے ایک بڑا واویلا کیا، اس نے کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اس پر ایمان لایا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، پہلے تو انکار کر رہے تھے، پہلے تو بڑی اکڑ تھی۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج ہم تیرا وجود دریا سے باہر نکال پھینک دیں گے تاکہ پچھلے لوگ دیکھیں یہ تھا وہ جو کہتا تھا کہ میں کیا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب الاعلی ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ناک سے پانی بہہ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پانی بہہ رہا ہے۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی کئی فرعونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ دریا پار کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے کر جب وادی طی میں پہنچے، جس کو آج کل کے جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی لمبائی 36 میل اور چوڑائی 24 میل ہے، سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ تو اس پر 1967 میں کی جنگ میں لگی تھی تو یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، پھر مصر نے جنگ لڑ کر اس کا کچھ حصہ حاصل کر لیا تھا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، پہلے 30 راتیں تھیں، پھر اس کے بعد بڑھا کر 40 راتیں کر دی گئیں۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ نے دی، لیکن اس دوران جو پیچھے قوم میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ کتاب کے لیے ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ کوئی قوم آئین کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، تو آپ ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ضابطے قانون کے لیے کوئی کتاب آپ لے کر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کتاب دی جو میں نے ابھی ذکر کیا، 30 راتیں، 30 راتوں کے بجائے پھر اللہ نے 40 راتیں کر دی تھیں۔ ہوا اس طرح موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیچھے ان کی جو قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، یہ قبیلہ سامرہ سے تعلق رکھتا تھا، اور سامرہ قبیلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ یہ آدمی منافق تھا، اس نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی، وہ مٹی چونکہ جہاں پر حضرت جبرائیل کا گھوڑا پاؤں رکھتا تھا نیچے سبزہ اگاتا تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ وہ خاص مٹی ہے، تو اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اس بچڑے میں ڈال دی، تو اس بچڑے نے ٹیں ٹیں کی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ شامرین نے لوگوں کو کہا کہ بچڑے کے اندر جو ٹیں ٹیں کی کر رہے ہیں نا یہ آوازیں آ رہی، یہ رب ہے۔ بیوقوف لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر غصے ہوئے، ان کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے، کہا تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یبن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، میں نے قوم کو یہاں تک سمجھایا تھا کادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے نا، اس لیے میں کیا کرتا، میں نے تو حد درجے کی کوشش کر کے انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اس کا تذکرہ ہے یہاں پر، جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، پہلے 30 تھیں پھر 40 ہو گئیں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، بس 40 راتیں پوری کیں، روزانہ ایک تختی ملتی تھی، اور یہ تختیاں 30 راتوں کے بعد ملنا شروع ہوئی تھیں۔ 30 راتیں وہاں پر گزار دی نا، تو جو آخری 10 دن گزارے تھے ان میں سے ہر ایک دن ایک تختی ملتی تھی، تو کل 10 تختیاں تھیں۔ پھر تم نے کیا کیا جی؟ ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بشر کو معبود من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، کہ جس رب کی تم نے اتنی نعمتیں دیکھیں اس کو چھوڑ کر صرف اس بچڑے کی ٹیں ٹیں کے پیچھے لگ گئے ہو، اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے لگ گئے ہو۔ تو بہرحال ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کیا تم کو من بعد ذلک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام ہے اور بڑی جامع کتاب ہے، والفرقان، اور معجزے دیے جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا تھا، بہت سارے معجزے تھے، ان میں سے ایک وہ عصا مبارک بھی تھا کہ جب اس کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا اور مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل جاتا تھا، پھر جب اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو عصا بن جاتا تھا۔ فوقع الحق
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کے ذریعے سے حق کو ظاہر کر دیا اور ان کے کارروائی کو باطل کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. تو اللہ ہمیں بھی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معجزات حضور کے ہاتھوں پر بھی، حضور علیہ السلام کا بڑا معجزہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں. تو یہ قرآن بھی بڑا ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس پر ایمان لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما دے. اللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ضد و عناد کی تھی، اللہ ہم کو ضد اور عناد سے بچا دے.